حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حضرت حارث ابن ہشام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے دو کیفیتوں اور دو طریقوں کو بیان کیا. پہلا سلسلۃ الجرس، جس کو بعض روایتوں میں سلسلۃ کسلسلۃ علی الصفوان بھی بیان کیا گیا ہے. سلسلۃ کسلسلۃ علی الصفوان. اور دوسرا طریقہ اور دوسری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یتمثل لی الملک رجلا. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ صوت خداوندی اللہ کی آواز کے سلسلے میں، کہ اللہ کی آواز کے سلسلے میں حضرات متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ لا صوت للہ، اللہ کی کوئی آواز نہیں. اور حضرات محدثین کا یہ کہنا ہے ان للہ صوتا، اللہ کی آواز. البتہ اللہ کی آواز کے سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ کی صفات، چونکہ صوت بھی اللہ کی ایک صفت ہے، تو اللہ کی صفت یہ کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی صفت کے سلسلے میں دو چیزوں کا جاننا ازحد ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے سمع کو، ید کو اور صوت کو بیان کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سمع کے سلسلے میں للہ سمع، کہ اللہ کے لیے سمع تو ہے، لا کسمعنا، مگر اس کی سماعت ہماری سماعت کی طرح نہیں. للہ بصر لا کبصرنا، اللہ کو بصارت تو ہے مگر اس کی بصارت مخلوق کی بصارت کی طرح نہیں. کیوں؟ کہ مخلوق کی سماعت یہ پردے کی محتاج ہے، مخلوق کی بصارت یہ نور عین کی محتاج ہے، آنکھ کی محتاج ہے. اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ للہ علم لا کا علمنا، اللہ کا علم ہے مگر وہ ہمارے علم کی طرح نہیں. کہ عام طور پر حضرات متکلمین اور محدثین اللہ کی صفت سمع اور صفت بصر اس کے بارے میں تو یہ بیان کرتے ہیں. البتہ اللہ کی دیگر صفات کے سلسلے میں جیسے صفت علم اور صفت حیات، اس کے بارے میں
یہ بات نہیں بیان کرتے ہیں، جبکہ انسان کا علم یہ بھی محتاج مقولہ ہوتا ہے۔ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ مقولے۔ لیکن اللہ کا علم یہ محتاج مقولہ نہیں، اس لیے کہ اللہ یہ خالق مقولہ ہے، یہ مقولے کو پیدا کرنے۔ کیا مطلب اللہ کا انسان کا علم محتاج مقولہ یا محتاج شیء ہے؟ یعنی انسان کو کسی چیز کا علم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ کسی چیز کو سنتا ہے، جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، جب کسی چیز کو وہ سونگھتا ہے، جب کسی چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم ایسا نہیں، لیس علمہ کعلمنا، اس کا علم ہمارے علم کی طرح، وہ ان سب چیزوں کا محتاج، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا خالق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ حیات، وَلِلَّهِ حَيَاتٌ لَا كَحَيَاتِنَا، انسان میں حیات ہے مگر وہ حیات محتاج روح ہے، مگر اللہ رب العزت میں حیات ہے، وہ محتاج روح نہیں۔ وہ کیا نہیں ہے؟ محتاج روح نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں ایسے ہی للہ صوت لا کصوتنا، اللہ کے لیے آواز ہے مگر ہماری آواز کی طرح نہیں۔ انہ منزہ عن ھذا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ قرآن اور حدیث میں ان صفات کو بیان کیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ البتہ اس کے سلسلے میں دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اسے مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کی کیفیت کے بارے میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کیفیت کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کا علم یہ کسی کو ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استوا کا معنی تو معلوم ہے کہ کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا۔ استوا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا، اس کو استوا کہا جاتا ہے، تو یہ معنی لغوی ہے اس کا۔ لیکن اللہ کے لیے کیا استوا ہو تو مجہول، کیوں؟ اس لیے کہ کیا اور کیسے، یہ کیفیت کا سوال ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور اس پر مزید غور کرنا، اس کے بارے میں بار بار تحقیق اور جستجو اور سوال کرنا، تو فرماتے ہیں کہ بدعتن، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر غور کرنے سے آدمی یہ زیادہ غور کرنے سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اور انسان کی عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کی عقل کے سلسلے میں امام ابن خلدون فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے سونا اور چاندی بیچنے والے کے پاس چھوٹے چھوٹے ترازو ہوتے ہیں، پیمائش کے لیے جو تو چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں پہاڑ کو تولا جائے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات پر غور کرنے کے سلسلے میں ابن خلدون نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو لا کر اس میں کیا کر دیا جاوے، رکھ دیا جاوے، تو کیا کہا جائے گا؟ حماقت ہے اور بیوقوفی ہے۔ ایسے ہی انسان کی عقل چھوٹی سی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اس میں سوچنا ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کر کس میں رکھنا؟ ترازو میں رکھنا، یعنی وہ ناممکن ہے، ایسا کرنے والے کو بیوقوف کہا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی صفات کے سلسلے میں بھی انسان کو اللہ نے عبادات کا مکلف کیا، اجتہاد کا مکلف کیا، اسباب کو اختیار کرنے کا مکلف کیا، اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے جد و جہد اور سعی کا مکلف کیا۔ انسان اسی چیزوں میں اپنے وقت کو خرچ کرے، نہ کہ انسان ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو خرچ کرے جس سے نہ اس کا فائدہ دنیاوی ہے اور نہ فائدہ اخروی۔ بہرحال تو فرماتے ہیں، تو یہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے صفات کے سلسلے میں ایک اچھی بات بیان کی تھی، اس لیے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں رہ جاتی ہے، ایک تو یہ کہ رجلن کے سلسلے میں
علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ رجولن کو حال ماننا بھی صحیح نہیں ہے قاعدے کے اعتبار سے، اور رجولن کو تمیز ماننا بھی قاعدے کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس لیے کہ کسی چیز کی تمیز کو لانے کے لیے اس کے ممیز میں ابہام کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر ممیز میں کوئی ابہام نہیں، الملک، تو اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اب جب ابہام نہیں ہے تو رجولن اس کی تمیز نہیں بن سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تمیز کا بننا یہ قواعد، یعنی تمیز کے بننے کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ان شرائط کے اعتبار سے اس کا تمیز بننا درست نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا حال بننا بھی درست نہیں۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حال اور ذوالحال یہ دونوں اس انداز کے ہو کہ ذوالحال یہ مبتدا بن جاوے اور حال یہ کیا بن جاوے؟ خبر بن جاوے، اور الملک رجل یہ بن نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ملک الگ چیز ہے اور رجل الگ چیز ہے، تو یہ مبتدا اور خبر، اور جہاں مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے ہیں وہاں پر یہ حال بھی بن سکتا نہیں، لہذا رجولن کو حال بنانا بھی قواعد اور شرائط ائمہ نحو کے اعتبار سے درست نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا مانا جائے؟ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام بدر الدین العینی کی تحقیق سب سے بہتر ہے، اور وہ یہ کہ اسے منصوب بنزع الخافض مانا جائے۔ اس صورت میں کسی طرح کی کوئی خرابی شرائط مطلوبہ جو ائمہ نحو نے طلب کی ہے اس اعتبار سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ وہ احیانا یتمثل لی الملک صورت رجل، تو یہ اصل عبارت کیا ہے؟ یتمثل لی الملک صورت رجل، تو فرماتے ہیں کہ صورت یہ خافض ہے، رجلین کو جر دیتا ہے، اسے حذف کر دیا گیا، تو اب صورت کا حذف کرنے کی وجہ سے جب جار کو اور خافض کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کسی کو لا کر بٹھایا جاتا ہے مجرور کو، تو اسے منصوب پڑھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر امام بدر الدین العینی کی یہی تحقیق ہے اور یہی بے غبار ہے، اس صورت میں کسی طرح کی نحوی اعتبار سے کوئی خرابی لازم آتی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ احیانا یتمثل لی الملک، کہ کبھی کبھی وہ ملک کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام یہ بہت عظیم فرشتے جثے کے اعتبار سے، لہو 600 جناح، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر ہے، اور ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ان کا ایک پر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فرشتہ یہ رجل کیسے بن جاتا ہے؟ اتنا بڑا فرشتہ یہ رجل کیسے بن جاتا ہے؟ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ ایک بہت اچھا سوال اٹھایا اور اس کے بعد جواب بھی بڑے اچھے دیے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک بات تو امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں، امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں اس میں ایسا ہو سکتا ہے، بہت بڑے متکلم ہیں، امام غزالی کے مشائخ میں سے ہیں، غزالی بنے ببرکت امام الحرمین الجوینی۔ تو امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں اس میں ایک امکان یہ ہے جو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام ملک بنتے ہیں اس وقت ان کا جو قالب ہے اتنا بڑا،
وہ قالب ان سے جدا ہو جاتا ہے. وہ قالب ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. یعنی قالب کا مطلب جیسے یہ ہمارا جسم ہے تو وہ جو زائد قالب ہے وہ کہتے ہیں القالب الزائد ينفصل عنہ، کہ وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان کی شکل کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں. دوسری رائے عز الدین ابن عبد السلام کی ہے، یہ بھی اپنے زمانے کے مجدد مانے جاتے ہیں. تو عز الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان بنتے تو انسان بنتے وقت وہ ان کا جو زائد حصہ ہے وہ ان سے جدا تو ہو جاتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا ہے. امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فنا ہو جاتا ہو، لیکن فنا ہو جاتا ہو تو پھر دوبارہ ہونے کا کیا؟ تو وہاں پر تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ صرف ان سے جدا ہوتا ہے. پھر جب دوبارہ وہ فرشتے بنتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آ کر وہ زائد قالب جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جڑ جاتا ہے. تیسری رائے شیخ الاسلام البلقینی فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جو جسد ہے، اتنا بڑا جثہ ہے، اس میں ادغام ہو جاتا تھا. نون ساکین میم ساکین والا ادغام نہیں. ادغام کیا مطلب؟ ادغام ہونے کا وہ ایک دوسرے کے اندر میں مل جاتا تھا اور وہ جتنا چاہتے تھے وہ اتنا ہو جاتے تھے. تو وہ ادغام کے قائل تھے. اس سے کیا مطلب معلوم ہوا کہ پہلی رائے میں فنا کے قائل ہے، زائد قالب کے. دوسری رائے میں زائد قالب کے ازالے کے قائل ہے، اور تیسری رائے میں ادغام کے قائل ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی ان قولوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں انہو یتمثل، کہا وہ تمثل رجل کا ہوتا ہے تو ان کا کوئی زائد حصہ ان سے الگ نہیں ہوتا ہے، وہ جیسے ہیں ویسے کی ویسے ہی رہتے ہیں. لیکن ان کی روح کسی رجل کے تمثل یعنی اس کی طرح بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوتی تھی؟ آ جایا کرتی تھی. چوتھے قول اس سلسلے میں، پانچواں قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے کہ ان کا انسان بننا ممکن نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان کی روح صرف آتی تھی. نزل بہ روح الامین، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ قرآن نے بھی انہیں کہا ہے نزل بہ روح الامین. لیکن ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اور روح الامین بول کر یہاں پر تسمیت الکل بھی اسم الجز ہے، کہ یہاں پر ان کے لیے جز کو بولا گیا مگر کل مراد لیا گیا ہے. لہذا یہ کہنا کہ روح آتی تھی ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری متاخرین کا قول بیان کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وغیرہ کا، اور فرماتے ہیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ ملک ہے. والملک خلق من نور، اور ملک کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے پیدا کیے. انسان یہ تراب سے بنایا گیا. تراب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر میں ادخال ہو سکے، لیکن نور میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کا ایک دوسرے میں ادخال ہو جاتا ہے اور کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ کلاس ہے، اب اس کلاس میں زیادہ سے زیادہ 150 بچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر 250 آ جاوے تو ممکن نہیں بیٹھ سکتے. ایک کے اوپر ایک تو بیٹھے گا نہیں، ڈبل ڈیکر. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ تراب ہے، تراب میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے یہ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی، یہ جیسے ابھی اگر 15-20 لگی ہوئی، دوسری 50 بھی لا کر ڈال دی جاوے تو کوئی فرق پڑے گا؟
روشنی بڑھے گی اور ساری روشنی کا ایک دوسرے میں کیا ہو جائے گا؟ تداخل ہو جائے گا۔ تو کہا اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ خلق اللہ الملائکۃ من نور وخلق اللہ الجن من نار وخلق البشر من تراب، کہ اللہ نے اسے نور سے بنایا۔ تو نور ہے ہی ایسی کثیف اور ایسی لطیف چیز کہ اس کا تداخل ایک دوسرے میں، لہذا وہ چاہے کتنے بھی بڑے ہیں لیکن جب وہ انسان بننا چاہتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ انسان کیا ہو جاتے ہیں؟ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ تداخل آسان ہے ان کے یہاں پر۔ تو اس طریقے سے یتمثل لی الملک کے سلسلے میں یہ بعض باتیں کیا کی گئی ہے؟ بیان کی گئی کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، بیٹھ جا، فَيُكَلِّمُنِي، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو میں وہ جو کچھ کہتا ہے اسے یاد کر لیتا ہوں، اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُكَلِّمُنِي، کہ پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب کلام کرنے کا؟ تو کہا کلام کرتا ہے۔ جب وہ انسان بن گیا تو انسان کی طرح کلام کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان طریقے وحی تھا فرشتے کا تمثل رجل، فرشتے کا تمثل رجل، یہ حضور کے لیے سب سے آسان تھا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اگرچہ وحی کے بہت طریقے ہیں لیکن اس حدیث میں آپ نے دو ہی کو بیان کیا، ایک اشد کو اور ایک اخف کو، اور دوسرے سب اس کے درمیان۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں حضور پر وحی اتنی دشوار کیوں ہوتی تھی؟ کہ اس لیے آپ پر وحی پہلی صورت میں اتنی دشوار ہوتی تھی کہ جب آپ پر وحی براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، جس کو علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبدأُهُ عرش الرحمن ومنتہاہ ذات الرسول، کہ ایسی وحی جس کا مبدأ عرش الرحمن ہوتا تھا اور جس کا منتہا ذات رسول ہوتی تھی، جس کا منتہا کون ہوتا تھا؟ ذات رسول۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانیت اور نورانیت غالب آ جاتی تھی اور جو ترابیت ہے وہ مغلوب ہو جاتی تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانا لیس امر ہین، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو اس لیے آپ پر پہلی صورت بہت زیادہ ثقیل ہوا کرتی تھی، اور فرشتہ جب آ کر بات کرتا تھا تو اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ آپ براہ راست سنتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے اس پہلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وقت آپ کا ظاہری حواس جو ہے وہ بالکل کام نہیں کرتے تھے۔ اسی کو بعض مستشرقین نے لے لیا کہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا مرض تھا، لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو کیا کہتے ہیں حضور؟ کہا کہ جو کیفیت حضور پر وحی کی بیان کی جاتی ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مرگی کا مرض تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کہنے والے کے دماغ کو مرگی ہو گئی، حالانکہ مرگی بالکل الگ چیز ہے اور یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب انسان کسی کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ آنگن ٹیڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بزرگ کے بارے میں کہ سب ان کو مانتے تھے مگر ان کی بیوی نہیں مانتی تھی کہ یہ بزرگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بزرگ ہو؟ آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی تھا. کہا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ہیں. اسی لیے کیسے اڑ رہے تھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بزرگ وہ جس کو اس کی بیوی بزرگ مان لے. سب سے بڑا بزرگ وہ جس کو کون بیوی مان لے، بیوی اس کو کہ ہاں تو بزرگ ہے. تو اب جب اس نے دیکھا تب پہلے تو کہا کہ کتنے بڑے بزرگ، اور بعد میں جب انہوں نے کہا کہ میں ہی تھا تو بولے اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ہیں. تو اب انسان کو جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی بہانے کرتا. انسان ایک مرتبہ اپنا ذہن جب منفی بنا لیتا ہے کسی کے بارے میں، اسی لیے وہ انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس کی سوچ منفی ہو. سوچ مثبت ہونی چاہیے انسان کی. منفی سوچ والا انسان دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بات کہیں اور جا رہی، میں اس کو واپس ادھر لا رہا ہوں. جس کی سب سے بڑی مثال طالبان، اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ طالبان. کہ الحمدللہ انہوں نے گزشتہ کل صرف 9 دن میں پورے افغانستان پر فتح حاصل کی، اور کابل جیسا شہر جس میں 60 لاکھ انسان آباد ہیں. کتنے؟ 60 لاکھ. اس پورے شہر کو ایک گولی چلے بغیر انہوں نے حاصل کیا. ایک گولی چلے بغیر. شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور حضرت نے لکھا کہ طالبان نے بدر اور فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی. دنیا کے 50 ملکوں نے 20 سال تک طالبان کو مارنے کی کوشش کی. طالبان کی تحریک کہاں سے اٹھی؟ من مدرسۃ صغیرۃ، چھوٹے سے مدرسے سے. عربی میں ایک آدمی نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے تحریک طالبان کے اوپر. تو اس میں لکھا اس نے کہ اصل میں سوویت یونین کے زوال کے بعد جب وہ 1990 میں ہار گئے، سوویت یونین کا جب زوال ہوا اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے آج بھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر ہم گئے گھر، تو وہاں پر لوگ خوشی منا رہے تھے کوارٹر پر. تو ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجاہدین افغانستان کو کامیابی ملی اور سوویت یونین وہاں سے بھاگنے پر کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا، اور شکست کھا کر وہاں سے چلا گیا. مگر اس کے بعد دشمنوں نے ان مجاہدین کو آپس میں لڑوایا، تو وہاں کے حالات بہت خراب ہوئے. تو ان حالات میں لوٹ مار، چوری، ڈکیٹی یہ بہت بڑھ گئی. تو ان پر کنٹرول کرنے کے لیے ملا عمر نے اپنے ساتھ پاس پڑھنے والے اور اپنے ساتھ پڑھانے والے 15-20 لوگوں کے ساتھ تحریک شروع کی کہ وہ جس گاؤں میں چوری اور لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی وہاں جاتے تھے، اور وہاں جا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو سب سے پہلے جو گاؤں کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر جو ایسا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. ایسا کرتے کرتے ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. تو وہ 15-20 لوگوں سے جو قافلہ شروع ہوا تھا، آج ان کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے. طالبان کی فوج جو ہے وہ کتنی کی ہے؟ 1 لاکھ. لیکن الحمدللہ سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ایمانہم کالجبل، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح. ملا عمر تو 2001 میں، آج بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں آ رہی ہے، تو ان سے انٹرویو لے کر ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کی اتنی بڑی طاقت امریکہ کے ساتھ آپ پنگا لے رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ملا عمر نے مسکرا کر یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایسے دوسری ڈبل طاقت بھی لے کر آئے تو ہمارے سامنے 2 ہی آپشن ہیں، یا تو ہم ان کے غلام بن جائیں یا ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ کریں. تو ہم ان کے غلام نہیں بنیں گے، ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ کریں گے. آج نہیں تو کل اللہ کی تائید اور نصرت تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اور ان کو یہاں سے بھاگنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آج پورا مغربی میڈیا یہ انہیں یاد کر رہا ہے کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، کہ قلندر جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. کہ آج ان لوگوں نے کر کر دکھایا جو ملا عمر نے کہا تھا. ان کا ابھی 2 سال پہلے ملا عمر کا تو انتقال ہو چکا ہے. بہرحال تو ان کی جو سب سے بڑی چیز جو دنیا کے سامنے آئی، انہوں نے اصل میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد دنیا میں ایک شبیہ بنائی. انٹرنیشنل میڈیا
اور مغربی طاقتیں ان سب نے مل کر کہ دنیا کا اگر دہشت گرد کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام، اور دہشت گرد اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان. اس لیے انہوں نے 11 ستمبر کا جو واقعہ ہے، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہلاک کیا گیا، ختم کیا گیا، اس وقت ہم لوگ مشکات میں تھے. 2001 میں ہم لوگ مشکات میں تھے، نہیں دورے میں تھے غالباً. سورہ براءت کی تفسیر چل رہی تھی، جلالین میں مشکات شریف میں تھے ہم لوگ. اسی وقت خبر آئی تو وہ ٹاور مغربی طاقتوں ہی نے گرائے، اور ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ طالبان کی جو حکومت قائم ہو چکی تھی اس کو ختم کرنا. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے کہ وہ ٹاور کو القاعدہ نے گرائے ہیں، اسامہ بن لادن نے گرائے ہیں، کوئی ثبوت نہیں. آج تک ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے صرف اس لیے کہ اس 11 سپتمبر کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی شبیہ یہ بنا دی تھی کہ داڑھی ٹوپی اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد. تو طالبان نے الحمدللہ ثابت کر کر بتایا کہ ایمان پر جمے رہنے سے 21ویں صدی اور 15ویں صدی ہجری میں بھی مسلمان کامیاب ہوگا صرف اپنے ایمان کے بلبوتے پر. 50 ملک تھے دنیا کے وہاں پر لڑنے والے، اور پوری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ. صرف انہوں نے طالبان سے لڑنے کے لیے وہاں کے افغانی لوگوں کو تیار کیا تھا. کتنے لوگوں کو تیار کیا تھا معلوم؟ 3 لاکھ لوگوں کو تیار کیا تھا، ٹریننگ دی تھی. اس ٹریننگ کے پیچھے انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ $100 بلین. کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ $100 بلین. ملین نہیں، بلین. $100 بلین ان کے اوپر خرچ کیا تھا. مگر طالبان نے ان کے 100 بلین کو 9 دن میں کچرا کر کے رکھ دیا. کہا کہ یہ ہے تیرا 100 بلین لے. اور تو ان کی سب سے بڑی شبیہ جو کل سامنے آئی وہ یہی کہ طالبان نے کابل میں داخل ہونے سے پہلے کہا کہ ایک گولی بھی ہم نہیں چلائیں، ایک شخص کو بھی ہم نہیں ماریں، اور کہا لا تثریب علیکم اليوم. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ آپ کو ہی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے. کسی پر کوئی زبردستی. کہا ہاں کوئی گولی چلائے گا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم پہل نہیں کریں، سب کو معاف کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ طالبان 10 دن میں جیت گئے. نہیں، طالبان کی قربانیوں کے، طالبان کی اس کامیابی کے پیچھے 30 سالہ محنت ہے. کتنی سالہ محنت ہے؟ ان 30 سالوں میں تقریباً 50,000 سے 1.5 لاکھ طالبان کے ساتھ لوگ شہید ہوئے. 1-2 انسان نہیں شہید ہوئے، ہزاروں، دسیوں ہزار انسان شہید ہوئے. دسیوں ہزاروں انسانوں نے اپنے دماغ کھپائے، اور تب جا کر تو یہ 9 دن کی کامیابی نہیں، یہ کتنے سال کے بعد کی کامیابی ہے؟ 30 سال. 10 سال تو آزاد، اس کے بعد اور 20 سال امریکہ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میڈیا کو سانپ سونگھ گیا ہے. کل سے میڈیا یہ سوچ رہی تھی کہ طالبان جیسے ہی کابل میں داخل ہوں گے 50، 100، 150، 200 لوگوں کو سولی پر لٹکائیں گے، اور بالکل وہاں تیار بیٹھے تھے ان کے کیمرے اور ان کے سب، کہ جیسے ہی یہ پھانسی پر لٹکائیں گے اور ان کو ہم ثابت کریں گے دیکھو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد یہ. طالبان نے پورے پلاننگ کے ساتھ کام کیا. دیکھو ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے ہاتھ میں. ملا عبد الغنی برادر جو اس وقت ان کے سیاسی قائد ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ذلت کے ساتھ 2002 میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر 18 سال تک کی انہوں نے جیل میں گزارے. جو رائٹ ہینڈ تھے ملا عمر کے، ملا عبد الغنی برادر، یہ سارے علماء اور طلباء. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے نکلنے کے 2 سال کے بعد ایسی پلاننگ کی کہ ان کی اس پلاننگ میں پوری 50 طاقتوں کو انہوں نے زیر کر دیا. بڑی حکمت عملی سے اور مصلحت سے کام لیا. کا اس میں سب سے بڑا رول جو ان کا رہا وہ یہی کہ جہاں بھی گئے انہوں نے اسلامی طریقے سے جہاد کیا. اس وقت
سرزمین پر اگر صحیح معنی میں مسلمان مجاہدین کہیں پر ہے تو دو جگہ پر، ایک افغانستان میں اور دوسرے فلسطین. یہ دو جگہ ہیں جہاں پر صحیح معنی میں جہاد ہو رہا ہے. باقی دوسری جگہ پر یہ داعش وائش جو ہے یہ سب مخابرات الامریکیین، یہ امریکہ کے کھڑے کردہ لوگ، امریکہ کی جیلوں میں جو مجرم قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی برین واشنگ کی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹولے کو مختلف مقامات پر چھوڑ دیا ہے. اس لیے طالبان اور داعش کی بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی افغانستان کے اندر میں. طالبان کے اوپر داعش نے بھی ظلم کیا. تو بہرحال طالبان کی خوشی پر ہر مسلمان کا خوش ہونا اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور خوش نہ ہونا اس کے منافق ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ یہ ان کی کامیابی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدی کے بعد یا 2 صدی کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی ہے. اسی لیے فلسطین میں بھی مسلمانوں نے اس کامیابی کا اظہار کیا. اسی طریقے سے ملک شام کے مسلمانوں نے بھی اس کامیابی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان تمام جگہوں پر لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اب بھی زندہ ہے اور اسلام ایک بار پھر اپنے عروج کے سفر کو شروع کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے کلاس میں موبائل لے کر بیٹھنے سے کام چلنے والا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو طالبان جیسا بننا پڑے گا، اور طالبان جیسے ایسے نہیں بنے. یہ طالبان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ تیرے پراسرار بندے، بہت شاندار کتاب ہے حضرت. اس کتاب میں آپ نے اپنی جہاد افغانستان کی پوری رودات سنائی. یہ تیرے پراسرار بندے کہ جہاد افغانستان کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی. سب سے زیادہ امریکہ کے بعد اگر کسی کو تکلیف ہے طالبان کے جیتنے کی تو ہندوستان کی حکومت. چیخ چلا رہے ہیں کل شام سے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے دماغ معوف ہو گئے. امریکہ ایسا کہتا تھا کہ کابل پہنچتے پہنچتے 3 سال لگیں گے، کوئی کہتا تھا ان کو 10 سال لگیں گے. لیکن طالبان نے پہلی تاریخ کو کہہ دیا تھا کہ ہم 15 دن میں پورے افغانستان پر قبضہ کر لیں. 15 دن بھی نہیں ہوئے، صرف 9 دن میں انہوں نے کیا کیا؟ قبضہ. کل 1 دن میں انہوں نے 13 صوبوں کو فتح کیا. 1 دن نے آدھے دن میں. کل صبح میں جب میں نکلا تو صبح فجر کے بعد ان کے پاس 21 صوبے تھے، اور پھر جب دوپہر میں گیا میں 1:30 بجے تو جا کر دیکھا تو ان کے پاس پورا افغانستان آ چکا تھا اور وہ کابل میں داخل ہو چکے تھے. تو انہوں نے کل 6 سے 7 گھنٹے میں 13 صوبوں کو فتح کیے 1 دن میں. بہرحال تو اللہ رب العزت ہمارے اسلام کی شوکت اور عزت کو ہمیشہ باقی رکھے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ایک تو خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے صلاۃ الشکر طالبان کی اس کامیابی پر. میں نے تو رات میں 2 رکعت پڑھی کہ بھئی ہمارے طالبان کی کامیابی پر 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ تو بنتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری 2 سے 3 نسلیں اس دنیا سے ایسی چلی گئی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں سنا ہی نہیں. کم سے کم ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ایک کامیابی تو سن لی کہ ایک ملک کے اندر میں مسلمان اپنے پورے اسلامی تشخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کامیاب ہوا ہے. کل امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کامیاب تو ہو گئے لیکن ایک عبوری اور عارضی حکومت ہم ابھی قائم کریں گے جب تک کہ آپ چارج لیتے ہیں. طالبان نے کہا کیسی عبوری حکومت اور کون سی عارضی حکومت؟ کابل میں ہم ہے، پورے ملک میں ہم نے قبضہ کیا، کوئی عبوری حکومت نہیں اور کوئی عارضی حکومت نہیں، حکومت ہماری ہی قائم ہوگی. اور امریکہ کو کہہ دیا کہ چپ چاپ بیٹھے رہنا. 20 سال کے بعد بھاگ کے گیا ہے. امریکہ نے کہا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک لوگ ہیں سفارتکار ان کی حفاظت کے لیے ہماری فوج رہی. کہا کہ ایک کام کرو، ہم ہمارا عملہ ہمارے سفیر بھیجتے ہیں امریکہ میں،
ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم ہماری فوج بھیجتے ہیں وہاں پر. وہ تمہیں منظور ہے؟ اگر وہ تمہیں منظور ہے تو یہ ہمیں منظور ہے، اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس مرتبہ انہوں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کیا ہے مقابلہ کیا. تو وہ سامنے خاموشی ہو، کچھ بولا ہی نہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایسا ہی تھا کہ یہ کوئی کابل وابل پہنچنے والے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اسی کو کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ اللہ کی طرف سے، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے ساتھ مدد شامل حال کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں نماز ہے، ان کی زندگیوں میں اسلام زندہ ہے. وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرتے. ڈر کر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا کہا کہ تمہارے لیے سب جمع ہو رہے ہیں اور سب جمع ہو کر تم کو کیا کر دیں گے؟ دنیا سے ختم کر دیں گے. صحابہ نے کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ سب کے جمع ہونے سے ہم کو کچھ ہوتا نہیں. بہرحال دیکھو، طالبان کی خوشی پر، ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار تو یہ ہمارا حق بنتا ہے. رہ گیا بات یہ کہ طالب علم پوچھ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر میں ہم اظہار یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں اس کا اظہار کریں. اب رہ گئی بات یہ کہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے یا نہیں. تو حکومت کا قانون کو، جب یہ ملک ایسا ہے کہ جس ملک میں دفعہ 29-30 ہے، جس کے تحت ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو اپنے مذہب اور اپنی رائے پر عمل کرنے کا آزادی کے ساتھ حق حاصل ہے. تو اتنا تو حق حاصل ہوگا، اتنا تو حق کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. تو اس لیے اتنا بھی آدمی کو ڈر کر نہیں رہنا چاہیے. نہیں پکڑ لیں گے، پکڑ کے کیا کرے گا؟ موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے. ہوں گے یہ ان کے گھر کے 30 مار خاں. تو اتنا بھی ڈر کر آدمی کو نہیں آنا چاہیے دنیا میں. ہاں یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم اس سچویشن میں نہیں. ہاں اگر ہمارا ایمان طالبان جیسا ہو جاتا ہے، ہماری اسٹریٹجی طالبان جیسی ہوتی ہے، تو اس کے بعد آگے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن اتنا تو کم سے کم آدمی کر سکتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو برائی کرنے کے لیے اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل سے برا سمجھے. تو ایسے ہی اگر اسلام کو کامیابی مل رہی ہے تو خوشی کا اظہار تو کر سکتا ہے آدمی. ہمیں ایسا نہیں کہتے کہ ہم طالبان کی یعنی ان کے بارے میں سب سے اچھی چیز یہ کہ صدارتی محل میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی انہوں نے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بها. انہوں نے نہ تالیاں بجائی، انہوں نے نہ سیٹیاں بجائی، انہوں نے نہ نعرے لگائے، کوئی بہت زور سے نعرے بھی نہیں لگائے. تو بہت سائلنٹ انداز میں. ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ طالبان کون بولتا ہے طالبان میوزک؟ کوئی طالبان میوزک سنتے نہیں ہیں. طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کل کام کیا معلوم؟ کل رات میں طالبان نے جتنے بھی وہاں پر فلم کے وہ سنیما ہال تھے وہ سارے سنیما ہال ختم کیے، اور جتنی بھی اوریاں تصویریں ایڈورٹائز وغیرہ کی لگی تھی اس سب کو ختم کر دیا. طالبان نے وہاں پر آنے کے بعد سب تھے. تو یہ کوئی اگر یہ کہے کہ طالبان لوگ موسیقی بجا کر تھوڑا ناچتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ کس نے بولا ناچتے ہیں؟ ارے ناچ گانا ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ ناچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ کوئی آپ کو کسی اور ذریعے سے کسی نے، ابھی تو ان کو بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جائے گا، ان کو بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ بات سیدھی بات ہے کہ اسلام کے اصول سے مفاہمت یہ نہیں کرتے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو اس لیے طالبان کے یہاں پر کوئی میوزک یہ تو ان کے یہاں پر میڈیا کو بھی ابھی اس لیے انہوں نے کور کیا تاکہ دنیا کے سامنے وہ خود براہ راست اپنی چیزوں کو، حقیقت کو کیا کر سکے؟ بیان کر سکے. ورنہ تو طالبان بڑے سخت ہیں، تو میوزک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ یہ ناچتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ان کو ناچتے ہوئے. کس نے دیکھا مجھے نہیں معلوم. اب ہوتا کیا ہے
افغانستان جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا مضبوط مسلمانوں کا گھر ہے، تو وہاں پر صرف طالبان ہی ایسے نہیں بلکہ وہاں کے عام لوگ بھی ایسے ہیں جیسے طالبان ہیں۔ تو اگر ان عام لوگوں کی کسی نے ناچتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے فوٹو بنا کر، ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ہو اور کہا ہو کہ یہ طالبان ہے، تو یہ ایسا ممکن ہے، لیکن طالبان ایسا کرے یہ تو ممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے۔ بہرحال تو وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، تو وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں محفوظ کر لیتا ہوں ما یقول، اس چیز کو جسے وہ کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ کہ وہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، کہ وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جاتا تھا اس کو آپ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک سوال یہاں پر حضرات محدثین نے قائم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جیسا کہ آگے بیان کر رہی ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، فی الیوم شدید البرد، ایسے دن میں جب سخت ٹھنڈی ہوتی تھی، فَيُفْصِمُ عَنْهُ، تو وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہوتا تھا اور آپ کی پیشانی مبارک سے ایسے پسینہ بہتا تھا جیسے کہ کسی کو اگر رگ کھدوائی جاوے تو اسے خون نکلتا ہے۔ اب دو طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت وحی کے وقت بیان کی جاتی۔ ایک طرف تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی ہوتی تھی جیسا کہ یہاں بیان کیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی ہوتی تھی۔ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا اس وقت نور جمع ہو جاتے تھے، ایک تو نور وحی، دوسرا نور ملک، اور تیسرا خود نبی، چونکہ ان کا پورا دل منور ہوتا تھا تو ان کا نور۔ اور جب کہیں بھی دیکھو آپ، جب بہت سارے نور جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام بڑی قیمتی بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کی کیفیت یہ کہ جب اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو بدن میں حرارت پیدا ہونے کے بعد وہ حرارت باہر آتی ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدن کے مثانوں سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے بدن میں اس وقت حرارت، اس وقت کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخار آتا ہے اور جب بخار اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ ہو، تو پسینہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بخار چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ گرمی جو ہوتی ہے تو کہا کہ جب اتنے نور جمع ہو جاتے تھے تو ان نوروں کے جمع ہونے سے حرارت، اور اس حرارت سے آپ کو کیا ہوتا تھا؟ پسینہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ وحی کے نزول کے وقت کی کیفیت بیان کیا، اور جہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈی لگ رہی، تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ہوا لگتی ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ جب وحی ختم ہو جاتی تھی
تو وحی کے ختم ہونے کے بعد جو بہت زیادہ پسینہ ہوتا تھا، اس پسینے کو جب ہوا لگتی تھی تو اس سے آپ کو ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی. تو اس لیے ابتدائے وحی سے لے کر دوران وحی تک کے حرارت کی وجہ سے آپ کو گرمی ہوتی تھی اور پسینہ ہوتا تھا، اور وحی کے ختم ہو جانے کے بعد کثرت عرق کی وجہ سے، پسینے کی کثرت کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. تو اس طریقے سے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان دونوں کو ملانے کی کیا کی ہے، کوشش کی. بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت ہمیشہ یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ٹھنڈی کی کیفیت ہے، وہ ٹھنڈی کی کیفیت ابتدائے زمن وحی میں، جب شروع میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. جب آپ گھبرا گئے تو گھبرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ آدمی کی فطرت میں ایسا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو کسی جگہ پر چھپ جاتا ہے، پناہ لے لیتا ہے، کبھی چادر میں چھپ جاتا ہے، کبھی گھر میں بیٹھ جاتا ہے. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت شروع میں تھی، لیکن جب آپ وحی سے مانوس ہو گئے تو وحی سے مانوس ہونے کے بعد آپ سے کہیں پر منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ زملونی دثرونی، کہ مجھے اڑا دو، مجھے ٹھنڈی محسوس ہو. اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ شروع میں گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کیفیت آپ پر ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ کیفیت باقی رہی نہیں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں حرارت اور برودت کے اجتماع کے سلسلے میں علماء نے یہ باتیں بیان کی ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے. اب یہاں سے یہ جو بات شروع ہو رہی، آیا یہ حدیث عروہ کا حصہ ہے یا الگ ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ عروہ ہی نے بیان کیا ہے، لہذا ایک ہی روایت ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ روایت ہے، حضرت عائشہ نے جو بات بیان کی، قول عائشہ یہ الگ روایت ہے، اور یہاں تک کہ جو حدیث ہے وہ الگ روایت ہے. اس لیے کہ امام مسلم نے قالت عائشہ کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ مستقل ایک الگ سند سے اپنی کتاب میں بیان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری دو روایتوں کو جمع کر رہے ہیں یہاں پر، اور جمع کر کر بات کو بیان کر رہے ہیں. اب اگر امام بخاری نے دو روایتوں کو جمع کیا تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت قالت عائشہ سے ہے، اس روایت کو جو روایت چل رہی ہے اسی کا حصہ کہیں گے یا اس کو تعلیق بخاری کہیں گے؟ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ تعلیقات بخاری میں سے، یہ تعلیقات بخاری میں سے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے. لیکن اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اگر کسی بات کو تعلیقاً بیان کرتے ہیں تو بغیر واو کے بیان کرتے ہیں، بغیر حرف عطف کے، اور اگر کسی چیز کو تعلیقاً نہیں بیان کرتے بلکہ ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، روایت کو ضم کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ واو کو ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر کسی بھی نسخے میں واو نہیں، کسی بھی نسخے میں واو نہیں. تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری اس بات کو جو بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق اوپر سے کوئی نہیں. بعض حضرات نے کہا نہیں، یہ چونکہ حدیث عروہ اس کو دیگر حضرات نے بھی روایت کیا ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. رہ گئی بات کہ واو کیوں نہیں ہے جب حدیث کا حصہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ واو ہونا ضروری نہیں. ابن ہشام نحوی نے بیان کیا ہے کہ اہل عرب کے کلام کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ بغیر واو کے بھی عطف کرتے ہیں کبھی کبھی، لہذا بغیر حرف عطف کے بھی عطف کرنا کیا ہے، درست ہو جاتا ہے. البتہ عام طور پر
حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر شارحین کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تعلیق مانا جائے. اس کو کیا مانا جاوے؟ تعلیق بخاری مانا. کہ دو روایتوں کو امام بخاری نے ضم کیا ہے، ایک روایت کو یہاں پر ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیق کے طور پر قالت عائشہ سے اپنی بات کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیان کر رہے ہیں. اس طریقے سے اس روایت کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی گئی. البتہ راجح یہ ہے کہ اس کو تعلیق مانا جاوے، اس لیے کہ امام مسلم نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ مستقلاً الگ سے بیان کیا ہے. اسی لیے امام مسلم کا کمال ہی ہے کہ وہ کسی بھی باب کی روایت کو جب لاتے ہیں تو کیسے لاتے ہیں؟ ڈھیر ساری روایتیں لے کر آتے ہیں. پہلی روایت لاتے ہیں، اس میں کچھ کمی ہے، دوسری روایت سے اس کمی کو کیا کرتے ہیں؟ تیسری روایت میں اس کے سلسلے میں اور مزید کوئی بات ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی روایت لائے تو اور اس سلسلے میں کچھ ملتا ہے اسے بیان کرتے ہیں. اس طرح سے کسی بھی چیز کے سلسلے میں اس کے پورے ما لہو و ما علیہ کے ساتھ روایتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جمع کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو صحاح ستہ ہے اس کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے تکمیلہ ہے. ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ تکمیلہ ہے. کہ ایک چیز امام بخاری نے بیان کی، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو مسلم نے بیان کی، اس میں اور کسی چیز کی ضرورت تھی تو اس کو امام نسائی نے، اس میں اور کسی چیز کی ضرورت تھی تو اس کو امام ابو داؤد نے، اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت تھی تو امام ترمذی نے، اور کچھ ضرورت تھی تو اس کو امام ابن ماجہ نے. ان سب نے مل کر ایک بہترین گلدستہ تیار کیا احادیث مبارکہ کا، جس کے ذریعے سے احادیث مبارکہ کا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے.